بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اختتام سورۃ الصافات کی 111 نمبر آیت پر ہے۔ یہاں تک ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ قربانی کا واقعہ، اور یعنی کہ جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور پھر جب قربانی کے لیے وہ ان کو لے گئے اور وہاں پھر ان کی جگہ اللہ پاک نے ان کے لیے قربانی کو بدل دی، وہاں پھر انہوں نے قربانی کو جلایا، جیسا کہ میں نے کل بتایا تھا۔ وہ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام سے یہ امر شروعات ہوا کہ جو اللہ کے نام کی قربانی ہے اس کو جلانے کا۔ قرآن میں ہم نے سورہ المائدہ میں پڑھا، اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ایمان والو، حلال نہ کر لو اپنے اوپر اللہ کے نشانات، اور نہ ہی حرمت والے مہینے، اور نہ ہی حرم کو بیجی ہوئی قربانی۔ یعنی کہ اللہ پاک نے حرام اپنے اوپر حلال نہ کرنے کا یہ حکم جو دیا، تو مطلب ان جانوروں کو جو کہ قربانی کے لیے حج کے لیے لے کر جائے جاتے ہیں، ان کو ادھر ہی جلانا ہوتا ہے، جو کہ آج یہ عمل بالکل نہیں رہا۔ خیر، یہاں تک تو وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ تھا۔ پھر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جو بڑی تعداد دنیا میں آج ہے، جیسے عیسائی ہو گئے یا یہودی ہو گئے، وہ سب یہ مانتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام وہ بیٹے تھے جن کے لیے قربانی کا انہوں نے مطلب وہ کیا تھا۔ لیکن یہاں اس صورت میں ہم نے پہلے پڑھا جس بیٹے کی قربانی کا ذکر ہو چکا ہے، یعنی کہ انہوں نے وہ لے کر گئے، ان کے بیٹے وہ پیدا ہونے کی بھی ان کو خود مطلب اطلاع بھی دی گئی، پھر لے کر گئے جب وہ ان کے ساتھ مطلب چلنے پھرنے والا ہو گیا۔ تو خیر، ابھی یہاں سے آگے اسحاق علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور خوشخبری دی ہم نے انہیں اسحاق کی جو تھے نبی صالحین۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نبی تھے۔ خیر، یہاں سے ابھی دوبارہ وہی بات آ گئی کہ پیچھے خوشخبری ایک بیٹے کی ملی تھی، وہ پہلے پیدا ہوا، اس کے قربانی کے لیے بھی سب کیا گیا، پھر بعد میں یہ بیٹے کی خوشخبری ملی، تو فرمایا وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، اور برکت نازل کی ہم نے اس پر اور اسحاق علیہ السلام پر، اور ان دونوں کی اولادوں میں محسن بھی ہے، احسان کرنے والے بھی موجود ہیں، بے انصاف بھی ہیں، اپنے آپ کے ساتھ بے انصافی کرنے والے بھی ہیں کھلی۔ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، ان کے پھر دونوں بیٹے جو ہوئے عیسیٰ اور یعقوب، تو یعقوب علیہ السلام کے بعد پھر ان کی نسل میں جو بیٹے ہوئے، جیسے کہ وہ 12 بھائی جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھے، تو ان کے بعد مطلب پھر جو نسل چلی ہم جانتے ہیں، جیسا موسیٰ علیہ السلام وغیرہ، تو ان میں بھی جیسے سامری تھا، سامری ابھی انہی کی قوم میں تھا لیکن وہ ظالم تھا۔ اسی طرح وہ جو حامان اور قارون تو خیر ان کی جو قوم میں تھا، جو امیر تھا۔ تو خیر، اللہ پاک نے فرمایا کہ ان میں سے کچھ اس طرح بھی تھے۔ اسی طرح بعد میں بھی سلسلہ چلتا رہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، دیکھیں نا، ان کے لیے انہوں نے انہی کی قوم میں کے لوگ تھے جنہوں نے ختم کرنے کی ان کو کوشش کی، بلکہ اپنی طرف سے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ مَنَّنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اور تحقیق ہم نے احسان کیا تھا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی۔ چونکہ ان کی آل کا ذکر چل رہا، تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بھی انہی کی نسل میں سے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی۔ تو فرمایا وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور نجات دی ہم نے انہیں بھی اور ان کی قوم کو بھی ایک بڑی سختی سے۔
مصیبت بڑی سخت جو تھی ان کے اوپر، یعنی کہ وہ جو فرعون تھا وہ ان کے بیٹوں کو مار ڈالتا تھا، بیٹیوں کو رہنے دیتا تھا، اس طرح انہوں نے بہت سارے اور بھی مطلب وہ ان کو اذیتیں دیتے تھے، وہ جو بنی اسرائیل تھے ان کو انہوں نے غلام بنایا ہوا تھا اپنا، تو یہ سارا کچھ اس میں موجود ہے۔ تو فرمایا وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، تو مدد کی ہم نے ان کی، پھر ہو گئے وہ ہی غالب، یعنی کہ اللہ پاک نے وہاں ان کی مدد کی، ان کو نکالا وہاں سے فرعون کے اس چنگل سے، تو دیکھیں وہ آج غرق ہو گیا، اور اللہ پاک نے ان کو مطلب اس دریا سمندر کے پار کر دیا۔ وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے دی ان کو کتاب جو واضح ہے، یعنی کہ واضح کتاب اللہ پاک نے ان کو دی۔ تو فرمایا وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہدایت دی، انسٹرکشن دی ہم نے ان کو سیدھے رستے کی۔ وہ جب پار آ گئے تو اللہ پاک نے ان کو دیکھے، یہ سارا واقعہ ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں، سورہ بقرہ میں بھی پڑھ کر آئے ہیں، سورہ بنی اسرائیل میں بھی پڑھ کر آئے ہیں، تو یہ مطلب کافی ساری چیزیں ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں۔ تو اللہ پاک نے یعنی کہ ان کو وہ 40 سال جو رکھا، اور جو اس میں وہ جو چلتے رہے، پھر اللہ پاک نے ان کے اوپر منصلبہ وغیرہ اتارا، تو یہ سب کچھ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور باقی رکھا ہم نے ان دونوں پر بعد والوں، یعنی کہ ان آج بعد والوں میں بھی وہ یاد کیے جاتے ہیں۔ آج بھی دیکھیں لوگ ان کے اوپر نام بھی رکھتے ہیں، سامری کوئی نام نہیں رکھ رہا کسی اپنے بیٹے کا، لیکن موسیٰ نام ہوتے ہیں، اسی طرح ہارون نام ہوتے ہیں، تو لہذا یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو فرمایا سلام علی موسیٰ و ہارون، سلامتی ہو موسیٰ علیہ السلام پر اور ہارون علیہ السلام۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح بے شک ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں۔ وہ احسان کرنے والے تھے، انہوں نے اپنی فکر نہیں کی، دیکھیں اللہ کے رستے میں گئے، پھر کتنی تکلیفیں، کتنی وہ بادشاہ کے سامنے، کسی بادشاہ کے سامنے جانا ایک بندے کا، اور بادشاہ کے سامنے ڈٹ کر اس کو کھڑے ہو کر اس کے لیے مطلب شانہ بشانہ اس کو جھوٹا کہنا اور اس کو یہ چیز کہنا، یہ بہت ہمت کا کام ہے۔ آج مثال کے طور کے اوپر یہ نواز شریف والوں کی حکومت ہے، شہباز شریف کی، تو اگر مطلب اس کے سامنے بندہ جائے اور کہے کہ تم غلط ہو، یہ تمہارا سسٹم غلط ہے، یہ بہت ہمت کی کام ہے، بہت کم لوگ اس طرح کرتے ہیں، اللہ کی دین ہے جس کو اللہ دے۔ تو فرمایا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے کو، یہ احسان کا درجہ ہے۔ اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک وہ یعنی کہ وہ دونوں جو تھے میرے غلاموں میں سے تھے جو مانے ہوئے، یہ جنہوں نے مان لیا، ایمان والے جو مومن تھے۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک جو الیاس تھے، یہ بھی الیاس جو ہے جو ان کے یعنی کہ بنی نبی سمویل جو تھے ان کے بعد یہ الیاس ہوئے، تو یہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھے۔ اور بے شک الیاس البتہ رسولوں میں سے تھے۔ الیاس علیہ السلام نے جب ان قوم کو بتایا، اس وقت بال کی پوجا کرتے تھے بنی اسرائیل میں، بال اس وقت صحیح پھیلا ہوا تھا، بال جو بت تھا۔ تو حضرت اپنا الیاس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بال یہ خدا نہیں ہے، یہ مطلب یہ بت ہے، تو چھوڑو ان کو۔ تو انہوں نے شرط لگائی، انہوں نے کہا اس طرح کرتے ہیں کہ ہم اوپر جا کر قربانیاں دیتے ہیں، جس کی قربانی کو آگ پکڑے گی وہ سچا خدا ہے، اس خدا کی سچی قربانی مانی جائے گی۔ تو ان سب نے اس طرح کیا۔ تو پھر جب الیاس علیہ السلام اوپر گئے تو انہوں نے بھی قربانیاں جلائیں، اپنے لگائیں، تو حضرت الیاس علیہ السلام نے بھی لگائی، اور حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی کو اللہ پاک کے حکم سے آگ نے پکڑا اور وہ وہیں پہ جلی، تو ان کی قربانیاں مطلب نہ جل سکی۔
تو وہاں سے بات کلیئر ہوگی، لیکن پھر بھی ظالم نہیں مانے۔ اور ان کے دور میں ایک اور جو تھے انبیاء وہ آتے ہیں ابھی، ان کا نام الیاسین، وہ بھی اسی صورت میں آئیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، الیاس علیہ السلام نے کیا کہا؟ اذ قال لقومہ الا تتقون، کہ اس نے کہا اپنی قوم سے کہ کیوں نہیں تم پرہیزگاری کرتے؟ اتدعون بالا وتذارون احسن الخالقین، کیا تم پکارتے ہو بال کو اور تم چھوڑ دیتے ہو بہترین تخلیق کرنے والے کو، یعنی کہ جس نے بہترین تمہیں تخلیق کیا ہے اس کو تم چھوڑتے ہو، بال کو پوجتے ہو۔ تو میں نے یہ واقعہ سنایا، پھر اس طرح سے انہوں نے بال کا وہ جھوٹا ہونا ثابت کیا۔ اللہ ربکم ورب آباؤکم الاولین، اللہ پاک ہی تمہارا پروردگار ہے، اور پروردگار ہے وہی تمہارے جو آباء و اجداد پہلے تھے، یعنی کہ ان کو کہا کہ مطلب سب سے دیکھیں نا، سب سے بڑی عقل والی بات ہے، یہ تو ان بنی اسرائیل تھے، ان کو تو پتہ تھا یہ سارا کچھ واقعات تھے، لیکن پھر بھی اتنا کچھ بگاڑ پیدا ہوا تھا۔ اگر آپ جو بائبل میں جو بکیں ہیں، سمویل ہوگی، کنگ 1 کنگ 2، یہ ساری کتابیں جتنی ہیں، تو اگر آپ ان میں پڑھیں تو ان میں یہ سارے واقعات درج ہیں کہ کتنا ان کے اندر بگاڑ پیدا ہو چکا تھا اس وقت۔ تو فرمایا وَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، تو انہوں نے جھٹلا دیا اسے تو بے شک ضرور حاضر کی جائے گی۔ یہ دیکھیں نا، یہ وہی نسل ہے بنی اسرائیل کی جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، مگر یہ کہ اللہ کے مخلص بندے، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور چھوڑ دیا ہم نے ان کا ذکر پیچھے آخر میں، یعنی کہ ان کی اس بات کو، سلام علی الیاسین۔ اچھا، یہاں ابھی آ گیا سلام، الیاس کے اوپر نہیں آیا، دیکھیں الیاسین آیا، سلام اوپر الیاسین، لیکن ان لوگوں نے ترجمہ کر دیا الیاس۔ اگر انہوں نے تورات وہ پڑھی ہوتی بائبل، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کے دور میں 2 نبی تھے، ایک ان کے شاگرد تھے الیاسین، ان کا ذکر تورات میں موجود ہے۔ جب حضرت الیاس علیہ السلام دنیا سے مطلب چلے گئے تو انہوں نے آ کر پھر وہ سارا کچھ سنبھالا، جو الیاسین تھے، ان کو بھی مارنے کی بڑی تردد کی گئی، مطلب بڑی چالیں چلی گئیں ان کے دور میں، مطلب بڑی کامیابیاں بھی حاصل ہوئیں۔ ایک بادشاہ نے مطلب ان کو اس کا کوڑ انہوں نے دور کیا، وہ بادشاہ جو تھا مطلب بادشاہ کا وزیر تھا، تو اس نے بنی اسرائیل کے اوپر حملہ کرنا تھا، لیکن وہ اللہ کے حکم سے مطلب اس وجہ سے چونکہ انہوں نے اس کو وہ دعا کی سے جواب وہ ہو گیا تو وہ بچ گیا پھر۔ تو خیر یہ سارا واقعہ مینشن ہے بائبل میں۔ تو یہ الیاسین وہ دوسرے رسول ہیں۔ فرمایا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ تو ساتھ ہی فرمایا اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک تھے وہ میرے بندوں میں سے، میرے غلاموں میں سے جو ایمان لائے۔ وَإِنَّا لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک جو لوط تھے وہ بھی اللہ کے رسولوں میں سے تھے۔ اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، جب نجات دی ہم نے اسے بھی اور ان کے گھر والوں سب کو۔ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، مگر ایک بیوی جو ان کی پیچھے رہنے والی تھی۔ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخِرِينَ، اور تباہ کر دیا ہم نے دوسروں کو، یعنی کہ جو بیوی ان کے پیچھے رہ گئی تھی جب وہ بارش ہوئی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، یہ پورا واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اور بے شک کہ تم گزرتے رہتے ہو ان پر سے اس حال میں صبح شام۔ آج بھی ہم جا کر وہاں دیکھتے ہیں وہ وہی سنگ پتھر بنی ہوئی ہے، وہ سمندر مردہ آج بھی یہاں موجود ہے۔ تو اللہ پاک نے یہی بات یہاں بیان فرمائی کہ تم ادھر چلتے آتے جاتے رہتے ہو، وَبِاللَّيْلِ، اور دن اور رات کو آتے جاتے رہتے ہو، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟
دیکھیں اللہ پاک کس طرح عقل انسان کو بتاتا ہے. کیا تم عقل نہیں رکھتے کہ تم کو تمہارے سامنے ایسا کچھ اس کے باوجود بھی تم اس طرح کر رہے ہو. وَإِنَّا يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک جو یونس علیہ السلام تھے وہ بھی اللہ کے رسولوں میں سے تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے میں سے تھے. اِذْ أَبْقَى إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ، جب وہ بھاگ گیا طرف کشتی کے بھری ہوئی کے. یعنی کہ اللہ پاک نے ان کو حکم دیا تھا کہ جاؤ ننوے جو شہر تھا، وہ ننوے کی طرف نہیں گئے، وہ دوسری طرف چلے گئے جدھر سمندر تھا، کشتی میں بیٹھ کر مطلب دوسری طرف جانے لگے، اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کی. فَسَاهَمَا فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، تو کرہ ڈالا پھر وہ ہو گیا ہار جانے والوں میں سے. یعنی کہ انہوں نے پھر جب وہ کشتی مطلب آندھی تیز چلی، کشتی بیچ سمندر میں مطلب ڈگمگانے لگی، تو اس وقت اللہ پاک کے حکم سے انہوں نے آپس میں مطلب کہا کہ کون ہے جو کوئی اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہے. تو حضرت یونس علیہ السلام نے اس وقت اقرار کیا کہ میں ہوں، لیکن پھر بھی انہوں نے یونس علیہ السلام کو نہیں ڈالا، انہوں نے کہا ہم کرہ ڈالیں گے. انہوں نے جب کرہ ڈالا، ایک دفعہ ڈالا یونس علیہ السلام کا، کیونکہ وہ بڑے ان کو مطلب اچھے آدمی محسوس ہوئے، انہوں نے پھر چھوڑ دیا. اسی طرح 30 دفعہ، تیسری دفعہ یہ چیز ادھر لکھی ہے قرآن میں آ گیا کہ کرہ انہوں نے ڈالا، چاہے ایک ہی دفعہ ڈالا ہو. لیکن خیر آخر میں انہوں نے حضرت ان کو پکڑ کر یونس علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا سمندر میں. تو فَالْتَقَطْ مَعَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، تو لقمہ بنا لیا اسے مچھلی نے اور وہ ملامت زدہ تھا. یعنی کہ جب ان کو ڈالا گیا تو ایک بڑی مچھلی اس نے ان کو لقمہ اپنا بنا لیا. وہ اندر رہے زندہ اس کے، چونکہ اگر آپ دیکھیں ویلز جو مچھلی سب سے بڑی ہے دنیا میں پائی جاتی، وہ اتنی بڑی ہے کہ مطلب اس کی خوراک خالی 40 ٹن ایک دن کی. تو لہٰذا لازم بات ہے وہ کتنا مطلب اس کا بڑا پیٹ ہے، یہ تو ہم سب دیکھتے ہیں. تو اگر اس میں گئے پھل تکام، تو مچھلی کی یعنی کہ جب پیٹ میں گئے ملامت زدہ ہوئے، وہاں جا کر انہوں نے اپنے اس گناہ کا اقرار کیا اور انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ نہیں ہے کوئی الہ الا صرف تیرے، تو پاک ہے، بے شک میں ظالم ہوں. انہوں نے اپنے ظلم کا اقرار کیا. دیکھیں یہ بات ہے توبہ کی قبولیت کی، آپ کو ظلم کا اقرار کرنا پڑے گا. اگر آپ ضد کے اوپر اڑ گئے ہیں، توبہ نہیں کر رہے ہیں، ضد کے اوپر اڑ گئے ہیں، تو وہ یعنی کہ آپ کا اقرار مطلب اس وجہ سے آپ کی توبہ نہیں ہوگی. آپ بے شک استغفار کرتے رہے لیکن آپ اپنے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ اپنے گناہ کو گناہ سمجھنا اور اس کا اعتراف کرنا کہ ہاں میں گناہ، اور اگر آپ نے مجمع میں گناہ کیا تو مجمع میں اعتراف کرنا پڑے گا. مطلب یہ بات ہوتی ہے. خیر وہ مجمع تو آلریڈی ہو جاتا ہے جب آپ اس کا کفارہ ادا کرتے ہیں. تو خیر لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ، یعنی کہ پھر اگر نہ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُصْبِحِينَ، پھر اگر نہ ہوتا وہ تسبیح یعنی کہ یاد کرنے والا، اللہ کی اس یاد میں نہ آتا، تو لَلَبِثَ فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو البتہ ضرور ٹھہرا رہتا اس کے پیٹ میں اس دن تک جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یعنی قیامت کے دن تک اللہ پاک اس کو اس کے پیٹ میں ہی رکھتا. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، تو ہم نے پھینک دیا اسے چٹیل میدان میں اور اس حال میں کہ وہ بیمار تھا. یعنی کہ جب اس کے پیٹ سے نکلے تو کافی کمزوری کی حالت میں تھے. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةٌ مِّن یقطین، اور اگایا ہم نے اس پر ایک پودا کدو کی بیل. یہ جو کدو کی بیل اگی، یہ واقعہ یہ ہوا کہ جب حضرت اپنا یونس علیہ السلام وہاں پہ مچھلی سے پیٹ کے نکل کر پھر جب پہنچ گئے ننوے، تو ننوے کے لوگوں کو جب اطلاع کر دیا، ان لوگوں نے کیا کیا، ان لوگوں نے سب نے مان لی ان کی بات اور انہوں نے روزے رکھے. جب روزے رکھے، انہوں نے بھی روزے رکھے. بادشاہ نے کہا کہ جانوروں کو بھی روزے رکھاؤ، انہوں نے سب کو روزے رکھوائے. تو اللہ کا پاک حکم سے وہ ٹل گیا ان کے اوپر سے عذاب. تو انہوں نے سوچا کہ ابھی لوگ سمجھیں کہ عذاب نہیں آیا تو ابھی لوگ سمجھیں گے میں جھوٹا ہوں. تو یہ وہاں سے چلے گئے اور جا کر اوپر ایک پہاڑ کے اوپر جا کر بیٹھے. اور جب پہاڑ کے اوپر بیٹھے تو وہاں اللہ پاک نے ایک درخت اگا دیا، یہ پودا اپنا بیل اگا دی کدو کی.
جب وہ کدو کی بیل اگی تو بڑے یہ خوش ہوئے، لیکن وہ بیل کیا ہوا کہ صبح اگی دوسرے دن مطلب شام تک ختم ہو گئی، اور اچھی خاصی وہ بیل اگی، تازہ تر ہوگی، اس میں مطلب وہ فروٹ بھی کدو بھی لگ گئے، لیکن شام کو وہ بالکل خالی ختم ہوگی۔ جب یہ ختم ہوئی تو حضرت یونس علیہ السلام پھر وہ غصے میں ہو گئے، ناراض ہو گئے، یہ کیا ہوا میرے ساتھ مطلب۔ تو اللہ پاک نے ان کو پھر وہاں بتایا کہ کیا تم کو ایک بیل جو تمہاری تھی بھی نہیں، اگائی بھی میں نے، اس کے ختم ہونے کا تمہیں اتنا دکھ ہو رہا ہے، اور یہ جو میری قوم تھی یعنی کہ جو لوگ تھے یہ میں نے پیدا کیے، تو لازم بات ہے اگر وہ غائب ہو گئی ہے تو ان کو معاف کرنا پھر میرا بھی تو حق بنتا ہے۔ یعنی کہ اللہ پاک نے ان کو یہ بات کلیئر کی کہ اگر میں ان کو تباہ کرتا، اگر وہ غائب ہو گئے تو مجھے کیا ضرورت تھی ان کو تباہ کرنے کی۔ تو لہٰذا اس میں دو سبق ہم کو بہت زبردست ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ رہی ہے تو آپ اس کے اوپر ناراضگی آپ کا اظہار مت کریں، اللہ پاک کو ناپسندیدہ ہے یہ بات، یعنی کہ آپ کے سوچ کے مطابق عمل نہیں ہو رہا تو آپ اس کے اوپر ناراض مت ہو۔ یہ اکثریت میں ہو جاتا ہے، ہم میں بھی ہو جاتا ہے، اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کے عمل سے بچنا چاہیے، اور دوسرے نمبر پہ یعنی کہ جو اللہ کی رضا ہے اس کے اوپر راضی رہنا چاہیے۔ بس یہ ہے جو اللہ پاک نے ہم کو اس میں سے بیان فرما دیا، یعنی کہ سمجھا دیا۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَاتِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اور بھیجا ہم نے اس کو 1000 کے بلکہ وہ زیادہ ہوں گے، یعنی کہ اس سے بھی زیادہ اللہ پاک نے تعداد نہیں بتائی کتنوں میں۔ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِینٍ، تو وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان کو فائدہ دیا ایک وقت تک کے لیے، یعنی کہ وہ لوگ جو لوگ تھے جس کی طرف وہ گئے وہ ایمان لے آئے تو اللہ پاک نے ان کو فائدہ دیا ایک وقت تک کے لیے۔ فَاسْتَقْتِهِمْ آلِ رَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمْ الْبَنُونَ۔ خیر یہ ابھی یہاں سے دوسری آیتیں شروع ہو رہی ہیں، تو آج ہمارا اختتام ہوگا انشاءاللہ یہی 48 نمبر آیت پر، انشاءاللہ یہاں سے آگے پھر شروعات ہوگی۔ السلام علیکم۔